میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا بلجیم کا آپ کا، کہ وہاں صورتحال یہ تھی کہ سید صاحب تھے ایک پنڈی کے رہنے والے، وہ کہتے تھے کہ میرا بچہ نہ مجلس میں شرکت کرتا ہے نہ ماتم میں شرکت کرتا ہے، مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ باورچی خانہ میس میں پھر رہا ہوتا ہے، کھانے پینے میں لگا رہتا ہے۔ تو چلو نماز میں شرکت نہ کرے، مجلس میں تو شیعہ کو شرکت کرنی چاہیے، ماتم میں شرکت کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتا۔ تو ایک دفعہ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو بٹھایا، اس کو سمجھایا، بیٹے آپ کا دادا ایسا تھا، آپ کا نانا ایسا تھا، یہ کرتے تھے، مفاتی پڑھتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، باقاعدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ سر نیچے کر کے بیٹھا رہا، آخر میں کہنے لگا، وہ بابا تو نہیں کہتے، ڈیڈی بلا کہتے ہیں کہ ڈیڈی صاحب آپ چاہتے ہیں میں دادے کی طرح ہو جاؤں، آپ چاہتے ہیں میں اپنے نانے کی طرح؟ میں نے تو نانا کو نہیں دیکھا، میں نے تو دادا کو نہیں دیکھا۔ جب آپ آئے تھے بلجیم میں 21 سال کے تھے، آپ نے دادا کو بھی دیکھا، نانا کو بھی دیکھا، قرآن مجید کو بھی دیکھا، مفاتی کو بھی دیکھا۔ میں جب آیا تھا میں تو 1.5 سال کا تھا، مجھے تو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ میرا جو ہے وہ سب کچھ یہی بلجیم ہے جہاں میں رہ رہا ہوں، برکسل میں رہ رہے تھے وہ۔ میں نے پلازے دیکھے ہیں تو وہ بھی یہی، مال میں خریدنے کے لیے کوئی چیز گیا ہوں ماں کے ساتھ تب بھی یہی، اسٹیشن میں گیا ہوں، یہاں کے لوگ تھے، میرے باپ دادا تو یہاں نہیں تھے۔ اس کے بعد اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کا اور ہمارا ملاپ صرف شام کے کھانے میں ہوتا ہے، اس میں بھی بات چیت یہ چلتی رہتی ہے کہ آج نمک زیادہ تو نہیں، شوربہ پکا ہے یہ نہیں پکا، بوٹیاں کچی تو نہیں رہ گئی، فلاں چیز کچی تو نہیں رہ گئی، کبھی دینی بات ہوئی ہے یہ نہیں۔ پھر اس نے کہا میرا روم اور آپ کا روم ساتھ ساتھ ہے، کبھی آپ میرے روم میں آئے ہیں کہ پتہ چلے میں نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے روم میں مجھے بلایا ہے کہ میں دیکھو وہاں قرآن مجید بھی ہے، مفاتی بھی ہے، آپ پڑھتے ہیں، سجدگاہ بھی پڑھی ہوئی ہے، سجادہ بھی پڑھا ہوا ہے، آپ بڑے نمازی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے مجھے سمجھایا ہی کچھ نہیں، میں تو یہاں کا ہوں، جب یہاں کا ہوں تو جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انفرادیت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رہا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں رہا، خاندانی رابطہ نہیں رہا۔ کیا کہتے ہیں آج کل آپ کو مغرب والے کہ رشتہ داروں میں شادی نہ کریں، نقصان ہوتا ہے۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو مولا علی اور جناب زہرا تو رشتہ دار ہیں، ان کی شادی کیسے ہو گئی؟ عبداللہ اور جناب زینب رشتہ دار ہیں، ان کی شادی کیسے ہو گئی؟ جناب امام علی زین العابدین نے شادی کی ہے تو وہ بھی رشتہ دار تھے، پھر شادی کیسے ہو گئی؟ حسن مصنع نے شادی کی تھی اپنی چچا زاد کے ساتھ، تو پھر رشتہ داری۔ ایک چھوٹی سی روایت بھی نہیں ہے، غلط روایت جس کو ہم کہیں یہ بندہ جھوٹا ہے، جس میں منع کیا گیا ہو۔ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اجتماعیت پیدا نہ ہو، خاندان بکھر جائیں، افراد بکھر جائیں، کو کسی جگہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ آگا ہوگا، نہ پیچھا ہوگا، نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا۔ ایک محلہ میں آپ اکیلے رہتے ہیں، وہ جب چاہیں گے آپ کو اس طرف دھکیل دیں گے، جب چاہیں گے اس طرف دھکیل دیں گے، تاکہ ان کو گمراہ کرنے میں آسانی ہو، ان کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اجتماعیت، اکٹھے رہیں۔